السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ابو ذر غفاری مشہور صحابی ہیں۔ یہ بڑے زاہد لوگوں میں سے تھے، مال نہ اپنے پاس جمع رکھتے تھے اور نہ چاہتے تھے کہ کوئی جمع رکھے، اور ہمیشہ مالدار لوگوں سے ان کی انبن رہتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ربدہ میں رہنے لگے، جو جنگل میں ایک معمولی سی آبادی تھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند اونٹ تھے اور ایک ضعیف سا چرواہا تھا جو ان کی خبر گیری کرتا تھا۔ اسی پر گزر تھا۔ ایک شخص قبیلہ بنو سلیم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمنا ظاہر کی کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے فیوز سے استفادہ حاصل کر سکوں۔ میں آپ کے چرواہے کی مدد کرتا رہوں گا اور آپ کی برکات سے فائدہ بھی حاصل کروں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دوست وہ ہے جو میری اطاعت کرے۔ اگر تم میری اطاعت کے لیے تیار ہو تو شوق سے رہو، کہنا نہ مانو تو تمہاری ضرورت نہیں۔ سلیمی صاحب نے عرض کیا، کس چیز میں آپ اپنی اطاعت چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ جب میں اپنے مال میں سے کسی چیز کے خرچ کا حکم کروں تو عمدہ سے عمدہ مال خرچ کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں میں نے قبول کر لیا اور وہاں رہنے لگا۔ اتفاق سے ایک دن ان سے کسی نے ذکر کیا کہ پانی پر کچھ لوگ رہتے ہیں جو ضرورت مند ہیں، کھانے کے محتاج ہیں۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا ایک اونٹ لے آؤ۔ میں گیا، میں نے دیکھا ایک بہت ہی عمدہ اونٹ ہے جو نہایت قیمتی اور کارآمد سواری کے لیے بھی ہے۔ حسب وعدہ اس کو لے جانے کا ارادہ کیا، مگر مجھے خیال ہوا کہ غربا کو کھلانا ہی ہے تو یہ اونٹ بہت زیادہ کارآمد ہے، اس کو چھوڑ کر اس سے ذرا کم درجے کی عمدہ اونٹنی وہ سب سے بہتر تھی۔ وہ لے کر حاضری خدمت ہوا۔ انہوں نے فرمایا تم نے خیانت کی۔ میں سمجھ گیا اور واپس آ کر وہی اونٹ لے گیا۔ پاس بیٹھنے والوں سے ارشاد فرمایا کہ 2 آدمی ایسے ہیں جو اللہ کے واسطے ایک کام کریں۔ 2 آدمی اٹھے، انہوں نے اپنے کو پیش کیا، فرمایا کہ اس کو ذبح کرو۔ ذبح کے بعد گوشت کاٹ کر جتنے گھر پانی پر آباد ہیں ان کو شمار کر کے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی اپنا گھر بھی ایک عدد ان میں شمار کر لو اور سب کو برابر تقسیم کر دو۔ میرے گھر بھی اتنا ہی جائے گا جتنا ان میں سے ہر گھر میں جائے گا۔ انہوں نے تعمیل کی ارشاد کی اور تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد مجھے بلایا اور فرمایا کہ تو نے میری وصیت عمدہ مال خرچ کرنے کی جان بوجھ کر چھوڑی یا بھول گیا تھا؟ اگر بھول گیا تھا تو معذور ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بھولا تو نہیں تھا، میں نے اول اسی اونٹ کو لیا تھا، مگر مجھے خیال ہوا کہ یہ بہت کارآمد ہے، آپ کو اکثر اس کی ضرورت رہتی ہے، محض اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا کہ محض میری ضرورت سے چھوڑا تھا۔ عرض کیا کہ آپ کی ضرورت سے چھوڑا تھا۔ فرمایا اپنی ضرورت کا دن بتاؤں؟ میری ضرورت کا دن وہ ہے جس دن میں قبر کے گھڑے میں اکیلا ڈال دیا جاؤں گا۔ وہ دن میری ضرورت اور احتیاج کا ہے۔ مال کے اندر 3 حصے ہیں۔ ایک تقدیر جو مال لے جانے میں کسی چیز کا انتظار نہیں کرتی، اچھا برا ہر قسم کا لے جاتی ہے۔ دوسرا وارث جو اس کا انتظار میں ہے کہ تو مرے تو وہ لے لے، اور تیسرا حصہ دار تو خود ہے۔ ہو سکتا ہے تیری طاقت میں ہو تو تینوں حصہ داروں میں سے سب سے زیادہ عاجز نہ بن۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مال مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اس کو میں اپنے لیے آگے چلتا کروں۔